بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھو نا لکا. بسم اللہ میں نہیں پڑھتی ہے. کل امر ذی بال کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ یا لم یبدأ بذکر اللہ یا لم یبدأ بحمد اللہ فهو اقطع یا فهو اجزم یا فهو ابتر. سادے کاغذ سے بھی استنجا جائز نہیں ہے، چاہے اچھے جائے کہ اس پر کچھ لکھا ہوا ہو. سادے کاغذ سے بھی استنجا کے لیے اپنا کاغذ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ سادے کاغذ بھی آلات علم میں سے ہے. سادے کاغذ پر بھی استنجا جائز نہیں ہے. دفع دخل مقدر. ٹھیک ہے، آگے دیکھو یہ فصل ہے. فصل کی تعریف نظر آ رہی ہے عبارت میں. الثالث الفصل، تیسری قسم کلیات خمس میں سے وہ فصل ہے. وهو المقول علی الشیء، اور یہ محمول ہوتی ہے کسی شے پر. فی جواب ای شیء هو فی ذاتہ، ای شیء هو فی ذاتہ کے جواب میں محمول ہوتی ہے. ای شیء کے جواب میں جو چیز واقع ہوگی وہ ہے فصل، وہ ہے فصل. فإن میزہ، پس اگر وہ اس کو جدا کر دے جس کی فصل ہے، جس کو جدا کر رہا ہے. فإن میزہ عن المشارکات فی الجنس القریب، اگر جنس قریب کے شریک مشارکات سے یعنی شریک افراد سے اگر اس کو جدا کر دے، فقریب، تو وہی فصل قریب ہے. وإلا فبعید، وگرنہ پھر وہ فصل بعید ہے، وہ فصل بعید ہے. شارح یہاں پر ایو کے بارے میں ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں. ایو شیء هو فی ذاتہ، فصل کی تعریف کی ہے. وہ المقول، وہی فوائد قیود ہے جو جنس میں گزر گئے، نوع میں گزر گئے. وہ کلی ہے، وہ سے اشارہ کلی کی طرف ہے. المقول علی الشیء کہہ کر اس سے کون سی کلیات نکل گئی؟ کلیات فرضیہ خارج ہو گئی. کلیات فرضیہ خارج ہو گئی اس لیے کہ وہ مقول محمول نہیں ہوتی کسی بھی شے پر. اور فی جواب ای شیء هو فی ذاتہ، اس قید سے فی جواب ای شیء، اس جواب سے فی جواب ای شیء، اس سے جنس بھی خارج ہو گیا اور نوع بھی. اس لیے کہ جنس اور نوع وہ ما ہوا کے جواب میں آتی ہے، ای شیء کے جواب میں. اور عرض عام بھی خارج ہو گیا اس لیے کہ عرض عام کسی سوال کے جواب میں واقع نہیں، تو عرض عام بھی خارج ہو گیا. آگے ہوا فی ذاتہ، ہوا فی ذاتہ کی قید سے خاصہ خارج ہو گیا اس لیے کہ جو خاصہ ہوتی ہے وہ فی ذاتہ کے جواب میں، سوال کے جواب میں نہیں ہوتا، وہاں فی عرضہ ہی ہوتا ہے. فی ذاتہ ہی نہیں ہوتا بلکہ فی عرضہ ہی ہوتا ہے. اس لیے یہاں فی ذاتہ ہی کہا تو اس سے خاصہ بھی نکل گیا. تو خاصہ بھی ای شیء کے جواب میں آتی ہے، لیکن وہ ای شیء فی ذاتہ ہی نہیں، فی عرضہ ہی ہوتی ہے، ذات سے خارج ہوتی ہے. اور اس کو، اس ماہیت کو
دوسرے افراد سے جدا کر دیتی ہے، افراد سے جدا کر دیتی ہے اس کو، لیکن ذات سے خارج ہو کر کرتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ اس کی مثال دی ہے ناطق. ناطق ایک ایسی کلی ہے اور ذاتی ہے، اس طرح کہ کلی ذاتی کی 3 اقسام میں داخل ہے، جنس، نوع، فصل. تو ناطق ایک ایسی کلی ہے، کلی ذاتی ہے، جو اپنی ماہیت اور اپنے افراد کو جنس میں شریک افراد سے جدا کر دیتی ہے. اس کی ذات میں داخل ہو کر اس کو جنس میں شریک افراد سے جدا کرتی ہے، یا جن سے قریب کے افراد سے جدا کرے گی یا بعید کے افراد سے کرے گی. تو چاہے جن سے قریب کے افراد سے جدا کرے یا جن سے بعید کے افراد سے جدا کرے، دونوں صورتوں میں فصل ہے، دونوں صورتوں میں وہ کیا ہوتی ہے؟ فصل. ناطق یہ ہے فصل، ایک ایسی کلی ہے کہ یہ اپنے ماہیت یعنی انسان کو جن سے قریب کے افراد میں سے یعنی حیوان کے افراد میں سے اور جن سے بعید کے افراد میں سے بھی کرتی ہے. تو چونکہ ناطق ہے، یہ جن سے قریب کے افراد میں سے جتنے افراد ان کے ساتھ شریک ہے، انسان کے ساتھ غنم ہے، بقر ہے وغیرہ، اس سے یہ ناطق انسان کو جدا کر دیتا ہے. اور ناطق یہ انسان کی ذات میں داخل ہے، ذات میں داخل ہو کر جدا کر دے، اس کو کہتے ہیں فصل. اس کو کہتے ہیں فصل. کیا کہتے ہیں؟ اب اگر جن سے قریب کے افراد سے جدا کرتا ہے تو فصل قریب، جن سے بعید کے افراد سے جدا کرے تو فصل بعید. لیکن اگر ذات میں داخل ہو کر پھر جدا کر دے دوسرے افراد سے تو یہ ہے فصل. ٹھیک ہے. یہ ذات میں داخل ہے، اس لیے کہ فصل انسان کی حقیقت میں داخل ہے. انسان کہتے ہیں حیوان ناطق کو، تو یہ ناطق دیکھو انسان کی حقیقت میں داخل ہے، داخل ہو کر پھر اس کو دوسرے افراد سے جدا کر دے. خاصہ جو ہوتی ہے، خاصہ آگے آ جائے گی. خاصہ بھی اپنے افراد کو، خاصہ بھی ایک کلی ہے جو محمول ہوتی ہے ایو شیئن کے جواب میں، لیکن وہ ایو شیئن ہوا فی عرضہ کے جواب میں ہوتی ہے. یہ بھی ایک کلی ہے، یہ بھی اپنے افراد کو جدا کرتی ہے، لیکن اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو کر جدا کرتی ہے، داخل نہیں ہوتی. جیسے زاحق ہے، زاحق کلی ہے، یہ اپنے افراد، اپنی ماہیت انسان کو اس کی حقیقت سے خارج ہو کر جن سے قریب کے افراد سے جدا کر دیتی ہے. غنم، بکر، حمار وغیرہ سے یہ زاحق انسان کو جدا کر دیتی ہے، لیکن ذات میں داخل نہیں ہے، خارج ہے. اس لیے کہ انسان کی حقیقت میں زاحق داخل ہے. اگر ذات میں داخل ہوتا تو پھر ہر وقت ہنستا رہتا، سوتا ہو تو ہنستا اور جاگتا ہو تو ہنستا، بوڑھا ہوتا ہنستا اور جوان ہوتا تو. سمجھ میں آئے؟ ذائق میں خاص سمجھ میں آ رہا ہے. اور انسان کے ساتھ خاص ہے. غنم، بکر، بلی، کتا ہنستے ہیں؟ نہیں ہنستے. مرکز میں بھی نہیں ہنستے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ فصل اور خاصہ سمجھ میں آ رہے. یہاں ایک ضابطہ ذکر کر رہے ایو شیئن کے بارے میں، شارح ذکر کر رہے ہیں. ایو سے باقبت جو چیز بھی ہوگی، جیسے کہ سوال ہو الانسان ایو شیئن، الانسان ایو شیئن هو فی ذاتہ، تو ایو کے بارے میں ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ ایو سے جو ماقبل ہوگا یہ ہے مبتدا، اور ایو یہ ہے مضاف. آپ کو پتہ ہے لازم الاضافت ہے، اور یہ ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر پھر مبتدا. وہ ضمیر فصل ہے، وہ ضمیر فصل. یہ فی ذات ہی، یہ ظرف لغو ہے، مستقل ہے، ظرف مستقل. موصل کرتے ہیں، ظرف مستقل ہے. استقر یستقر،
لہذا یہ خبر بن جائے گا، ثابتوں کے متعلق ہو کر کیا ہو گیا؟ خبر۔ یہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر خبر ہو گئی اس مبتدا کے لیے، یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ انشائیہ۔ خبری ہوگا انشائیہ ہوگا؟ انشائیہ ہوگا خبری ہوگا؟ ہاں انشائیہ ہے۔ ترکیب سمجھ میں آئے گی اس کی؟ جی ایو کے اس بارے میں ضابطہ یہ ہے، یہ جو ایو ہوتا ہے یہ اپنے ماقبل کو، ایو اپنے ماقبل کو اپنے مابعد کے مضاف الیہ کے مدخول سے، جس پر یہ داخل ہوتی ہے، اپنے مدخول سے جدا کرنے کے لیے آتی ہے۔ ایو کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے ماقبل کو سے، ماقبل جو بھی ہو، اپنے ماقبل کو اپنے مابعد سے جدا کرنے کے لیے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال ہے الانسان وایو شیء هو فی ذاتہ، انسان چیزوں میں سے کون سی چیز ہے؟ یعنی وہ شے بتاؤ کہ جو انسان کو اشیاء میں سے شیئیت سے جدا کر دے، جو انسان کو شیئیت سے جدا کر دے۔ اس لیے ایو اس لیے آتا ہے کہ اپنے ماقبل کو اپنے مابعد سے جدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کہ کہہ رہے، ایک مثال دے رہے شاعر، جیسے کوئی آدمی دور سے کسی حیوان کو دیکھ لے، انسان کسی حیوان کو دور سے دیکھ لے اور یہ کہے کہ ھذا ای شیء ھو فی ذاتہ، یہ کیا چیز ہے اپنی ذات میں، یہ جو نظر آ رہی ہے دور سے، یہ تو پتہ ہے کہ حیوان ہے، لیکن یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ھذا ای شیء، یعنی ھذا الحیوان ای حیوان ای شیء ھو فی ذاتہ، تو پوچھ رہے اس کے بارے میں کہ یہ چیز، یعنی وہ شے بتاؤ کہ جو اس حیوان کو، جو اس ہم سوال کریں اس متعینہ حیوان کو جس کی طرف ہم اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، اس کو شیئیت سے جدا کر دے، کون سی ہے؟ تو یا فرس جواب میں آئے گی، یا حمار جواب میں، یا غنم، یا انسان، ایک چیز جواب میں آئے گی۔ یعنی یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ متعینہ حیوان، یہ شیئیت میں سے کون سی چیز ہے؟ تو اس کے لیے کیا آتی ہے؟ ایو لاتے ہیں، ایو لاتے ہیں کہ ایو کا ما قبل جو بھی ذکر ہو وہ اپنے مابعد سے اس کو جدا کر دے، ایسی چیز بتاؤ۔ اس لیے جواب میں ایسی شے کا لانا ضروری ہے کہ ایو کا ما قبل ایو کے مابعد سے علیحدہ ہو جائے، جدا ہو جائے، جواب میں ایسی شے کا لانا ضروری ہے۔ اس کے جواب میں پھر وہی شے ذکر کرتے ہیں۔ اگر انسان کے بارے میں سوال ہے تو الانسان ای شیء ھو فی ذاتہ، جواب میں کیا آتا ہے؟ نعت۔ اگر اس حیوان کی طرف اشارہ کر کے کہے ھذا ای شیء ھو فی ذاتہ، تو پھر اس کے لیے جواب میں جو بھی آئے گا، فرس ہو یا کیا ہو، کیونکہ وہ حیوان متعین نہیں ہے، اس لیے اس کو متعین کرنے کے لیے پوچھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ لفظ یوں سمجھ میں آ گیا؟ یعنی جو چیز بھی آپ نے جواب میں بتانی ہے، جواب میں جو بھی آئے گا وہ ذاتیات میں سے ہونا ضروری ہے، ذاتیات میں سے ہونا ضروری ہے، اور وہ جدا کرنے والا ہو اور ذاتیات میں سے ہو، جدا کرنے والا اور ذاتیات میں سے ہو۔ اس لیے ہم کہیں گے وہ حیوان، وہاں ہم کہیں گے سواحلن، وہ جو آپ کو حیوان نظر آ رہا ہے وہ سواحل ہے، یا ناحقن، یا ناطقن، یا ذو خوارن وغیرہ۔ یہ بات سمجھ میں آئے گا؟ جی معترض کہتے ہیں، اعتراض ہے یہاں پر، معترض کہتا ہے، اور معترض امام راضی رحمہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فصل کی تعریف کی ہے نا مصنف نے کہ ایو شیء کے جواب میں فصل واقع ہوتی ہے، ناطق،
اس کے جواب میں تو جنس بھی واقع ہوتی ہے، اس کے جواب میں جنس بھی واقع ہو سکتی ہے، اس کے جواب میں حد تام بھی واقع ہو سکتی ہے۔ الانسان ای شیء هو فی ذاتہ، انسان اپنی ذات میں کون سی شے ہے؟ تو جواب ایسی چیز کا دینا جس سے انسان شیعیت سے جدا ہو جائے، شیعیت سے جدا ہو جائے۔ لہٰذا اس نے کہہ دیا حیوان، انسان کیا ہے؟ حیوان ہے۔ اب دیکھو شیعیت اشیاء تو بہت سارے ہیں، دیوار ہے، بورڈ ہے، کتاب ہے، قلم ہے، قمیص ہے، ٹوپی ہے، پنکھا ہے، یہ سارے اشیاء ہے، انسان ہے، سب یہ اشیاء ہے۔ تو انسان ان تمام اشیاء میں کون سی شے ہے؟ حیوان۔ جب حیوان کہہ دیا تو انسان ان تمام اشیاء سے جدا نہیں ہوا۔ اب نہ ٹوپی ہے، نہ قلم ہے، نہ کتاب ہے، نہ پن ہے، نہ دیوار ہے، نہ بورڈ ہے، نہ لوہا ہے، ان اشیاء سے کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا۔ تو انسان دیکھو نا، ایو نے اپنے ماقبل کو ماں باپ سے جدا کر دیا، تو جدائی تو حیوان سے بھی ہو گئی۔ اور حیوان فصل ہے یا جنس ہے؟ تو جنس ہے۔ یا جواب میں آ گیا حیوان ناطق، حیوان ناطق آ گیا جواب۔ انسان جدا ہو گیا شیعیت میں، باقی اشیاء سے جدا ہو گیا۔ اگر جواب میں حیوان ناطق آ جائے، جدا ہو گیا نا۔ تو جدائی تو حیوان ناطق سے بھی ہوتی ہے۔ یہ حد تام ہے، یہ جنس ہے، یہ فصل ہے۔ تو معترض کہتے ہیں، امام رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایو شیء ہو فی ذاتہ کے جواب میں جو جیسے فصل ناطق آتا ہے، اسی طرح حد تام اور جنس بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے جو مصنف نے تعریف کی ہے والمقول علی الشیء فی جواب ای شیء ہو فی ذاتہ، یہ تعریف مانع عن دخول الغیر نہیں، یہ تعریف مانع نہیں غیر کے داخل ہونے سے، اس لیے کہ فصل کی یہ تعریف جیسے فصل پر صادق آ رہی ہے، یہ تو جنس پر بھی صادق آ رہی ہے، یہ تو حد تام پر بھی صادق آ رہی ہے۔ تو آپ کی یہ فصل کی تعریف مانع نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب دیا ہے صاحب محاکمات نے دیے، محاکمات والے نے دیے ہیں، صاحب محاکمات نے جواب دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ یہاں پر حیوان جو جنس ہے یا حد تام ہے، یہ جواب میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیوان، یہ جو جنس حیوان ہے یا حیوان ناطق ہے، یہ ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے۔ کس کے جواب میں واقع ہوتی ہے؟ یہ تو ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے۔ اور یہاں ایو شیء کے بارے میں سوال ہے، تو ایو اپنے ماقبل کو ماں باپ کی شیعیت سے جدا کرتا ہے، اس کے جواب میں جو جواب میں آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے جی؟ کہ وہ ما ہوا کے جواب میں، ما ہوا کے جواب میں جو جواب آ جائے وہ ما ہوا کے جواب میں واقع نہ ہو، وہ ما ہوا کے جواب میں واقع نہ ہو، اور جنس ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے۔ پیچھے گزر گئے تعریف میں، والمقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا، تو فی جواب ما ہوا میں جنس بھی آتی ہے، حد تام بھی آتی ہے۔ اس سے صاحب محاکمات نے یہ جواب دیا کہ وہ جو مصنف نے تعریف کی ہے فصل کی، اس کے جواب میں اس چیز کا آنا ضروری ہے کہ جو ما ہوا کے جواب میں واقع نہ ہو، اور یہ دونوں ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے جواب میں صرف ناطق فصل ہی آئے گا، ناطق ہی فصل ہے تو فصل ہی جواب میں آئے گا، جنس اور حد تام نہیں آ سکتا ہے۔ وہ کیوں نہیں آ سکتا؟ کچھ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ کیا وجہ ہے جی؟ اس لیے کہ یہ دونوں ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتے ہیں، اور جنس کے جواب میں وہ چیز آ سکتی ہے، عفواً ایو شیء کے جواب میں وہ چیز آ سکتی ہے کہ جو ما ہوا کے جواب میں واقع نہ ہو۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟
دوسرا جواب وہ علامہ طوسی نے دیا ہے، علامہ طوسی، محقق طوسی نے دیا طوسی توس توا کے ساتھ ہے، علامہ محقق طوسی، جس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے لیکن بعد میں کریں گے، جب یہ بند کریں گے بعد میں کریں گے۔ علامہ طوسی نے اس کے بارے میں اس نے جو جواب دیا ہے وہ جواب زیادہ باریک ہے، زیادہ محققانہ جواب اس نے دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے، وہ جواب یہ ہے کہ جب بھی ایو شیء کے بارے میں سوال ہو نا، دیکھو جس چیز کے لیے جنس ہوگا تو اس کے لیے فصل ہوگا، جس چیز کا جنس نہیں ہوتا اس کا فصل بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ پیچھے نقطے کے بارے میں گزر گیا، نقطے کا جز نہیں، تو جس کا جز نہیں ہوتا اس کا جنس بھی نہیں ہوتا، اور جس کا جنس نہ ہو اس کا فصل بھی نہیں ہوتا۔ اور ایو کے ذریعے سے سوال کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے؟ جنس کے بارے میں یا فصل کے بارے میں؟ فصل کے بارے میں۔ تو فصل کے بارے میں سوال تو ہم تب کریں گے جب اس کا جنس ہو، اس کا کیا ہو؟ جنس ہو۔ اگر کسی چیز کا جنس نہ ہو تو اس کا فصل بھی، تو پھر کوئی فصل کے بارے میں سوال کر سکتا ہے؟ جی نہیں کر سکتا نا۔ فصل کے بارے میں سوال تو تبھی پیدا ہوگا جب پھر اس کا جنس ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی فصل کے بارے میں سوال کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کا جنس معلوم ہے، جنس کا پتہ ہے، اس لیے تو فصل کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر اس کا جنس کے بارے میں پتہ نہ ہوتا تو پھر فصل کے بارے میں سوال بھی نہ کرتا۔ اس لیے محقق طوسی کہتے ہیں کہ الانسان ای شیء هو فی ذاتہ میں یہ جو شے ہے، اس شے سے مراد جنس ہے، اس شے سے مراد جنس ہے، یعنی سوال کرنے والے کو انسان کی جنس پہلے سے معلوم ہے کہ انسان کی جنس یعنی حیوان ہے، لیکن ہمیں اس کا فصل بتاؤ کہ انسان کے لیے فصل کیا چیز بنے گی جو اس کو جدا کرنے والی ہو۔ تو جنس کا پتہ ہے نا اس کو، جب جنس کا پتہ ہے اور پھر ہم اس کے جواب میں حیوان جواب دے دیں تو تحصیل حاصل ہے یا نہیں؟ تحصیل حاصل ہے نا۔ ایک چیز کا پتہ ہے اور پھر وہی جواب دے دے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انسان کے لیے جنس حیوان ہے اور پھر بھی ہم پوچھے جواب میں یہی آ جائے حیوان ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ اس لیے اسی طرح حیوان ناطق اگر حد تام سے جواب دیں گے تو اس میں بھی حیوان موجود ہے، جب اس میں بھی حیوان موجود ہے تو چاہے جنس کے ساتھ جواب ہو یا حد تام کے ساتھ جواب ہو، تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ ایک چیز ہمیں معلوم ہے، ہم اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کر رہے، آپ جواب میں وہی چیز دے رہے ہو جو ہمیں معلوم ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان انسان ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ انسان انسان ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے جو ہمیں معلوم ہو، تو علامہ طوسی کہتے ہیں یہ جو ایو شیء میں شے ہے، اس شے سے مراد جنس ہے، کہ انسان جنس میں سے کون سی شے ہے، جنس میں سے کون سی شے ہے اپنی ذات میں۔ تو جب ہمیں اس کا جنس معلوم ہے کہ انسان جنس میں یعنی حیوان میں سے کون سا حیوان ہے، آپ نے کہا حیوان ہے تو یہ جواب ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا حیوان ناطق ہے، جواب ٹھیک ہے نہیں ہے ٹھیک، اس لیے اس میں بھی حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے علامہ طوسی کہتے ہیں کہ جب ہمیں اس کا جنس ہونا معلوم ہے اور پھر ہم سوال کر رہے ہیں تو پھر اس کے جواب میں فصل کا لانا ضروری ہے، جنس کا یا حد تام جس میں جنس موجود ہے حیوان، اس کا لانا یہ فضول ہے، یہ تحصیل حاصل ہے، بیکار ہے۔ اس لیے اس کے جواب میں الانسان ای شیء هو فی ذاتہ کے جواب میں صرف فصل ہی آ سکتا ہے، جنس اور حد تام کا لانا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں الانسان ای شیء، اس شیء سے مراد کیا ہے؟ اس شے کا جنس جس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور وہ ہے حیوان۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ شے سے مراد حیوان ہے، الانسان ای حیوان هو فی ذاتہ، تو پھر جواب میں حیوان کیسے دے رہے ہو؟ حیوان ہونا ہمیں معلوم ہے، حیوان میں کون سی شے ہے جس کو حیوان سے اس کو جدا کرنے والی ہو؟ اس سے صرف ناطق آئے گا، صرف فصل جواب میں آئے گا، ناطق یعنی صرف فصل جواب میں آئے گا،
باقی چیزیں جواب میں نہیں آئے گی. وہ جواب علامہ محقق توسی کا جواب سمجھ میں آئے گا. توسی کا سوال یہاں یہ کہ جب یہاں شے سے مراد حیوان ہی تھا تو ظالم اس کو شے کی جگہ آپ نے حیوان کیوں نہیں لکھا کہ جس میں صاحب محاکمات نے ایسا جواب دے دیا کہ وہ جواب بھی آپ کہتے ہو کہ محقق توسی کا جواب زیادہ باریک ہے اور محقق ہے, محققان نے جواب دیا تو شے سے ڈائریکٹ حیوان ہی لکھتے. اور اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب شے سے مراد حیوان ہی تو حیوان ہی لکھتے, آپ نے شے کیوں لکھا؟ تو اس کا جواب یہ کہ زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ یہ جنس ہے نا, شے جنس ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. تو جب اس کا جنس ہے تو جنس ایک نہیں ہوتا, جنس بہت سارے ہوتے ہیں. حیوان بھی جنس ہے, جس میں نامی بھی جنس ہے, جس میں مطلق بھی جنس ہے, جوہر بھی جنس ہے. چونکہ جنس بہت ہیں, اجناس بہت ہیں, اس لیے ان کو اس کی تعبیر کی شے سے, اس کی تعبیر کس سے کی؟ شے سے کی ہے. اس سے کہ اجناس زیادہ ہے, اس سے زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں. اس لیے یہاں حیوان نہ لکھا بلکہ کیا لکھا؟ شے لکھا. وہ محقق توسی کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی محقق توسی کا جواب شیئن سے مراد جنس ہی مراد لے رہے ہیں کہ انسان جس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے نا, تو سوال اس شے کے جنس میں شریک افراد سے جدا کرنا ہے کہ ایسی شے بتاؤ انسان کیا شے ہے, یعنی جنس میں شریک افراد میں سے کون سی شے ہے, یعنی وہ چیز بتاؤ کہ جو جنس میں شریک افراد سے اس کو جدا کرنے والی ہو, جنس میں شریک افراد سے. تو ہمیں معلوم ہے کیونکہ ہم فصل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو فصل کے بارے میں تو سوال وہی کر سکتا ہے جس کو جنس معلوم ہو. اس لیے شے سے مراد جنس ہے. تو پھر جنس لکھا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جنس ایک نہیں ہے بلکہ بہت سارے ہیں, اس لیے اس کو تعبیر کی ہے شے سے. تو صاحب محاکمات نے جو جواب دیا اس نے شے کو عموم کے معنی میں لے لیا, اجناس سے بھی ہٹ کر چلے گئے. تو تمام اشیاء میں سے پھر ٹھیک ہے حیوان بھی جواب میں آئے گا اور حد تام بھی جواب میں آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ سوال یہ ہے کہ جو فصل کے بارے میں پوچھتا ہے وہ جنس کے بارے میں جانتا ہے تو فصل کے بارے میں پوچھتا ہے, اس لیے کہ جو جس چیز کا جنس نہ ہو اس کا فصل بھی نہیں ہوتا, وہاں پہ فصل کے بارے میں سوال ہی فضول ہے. تو وہ جنس کے بارے میں جانتا تھا تبھی اس نے فصل کے بارے میں سوال کیا. اس لیے یہاں شے سے مراد عموم نہیں ہے کہ شیعیت تمام اشیاء کو شامل ہو, بلکہ یہاں اجناس مراد ہے, جنس مراد ہے. آگے سمجھ میں جا رہے بھائی, مناسب نہیں ہے. قوله ای شیء اعلم ان کلمۃ ایو, یہ جو ایو کا کلمہ ہے موضوعۃ لیطلب بہا, اس کو وضع کیا گیا ہے اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے طلب کیا جا سکے ما اس چیز کو یمیز الشیء جو کسی شے کو جدا کر دے, تمیز کرے, عما اس چیز سے جدا کرے, یشارکہ کہ جو اس کے ساتھ شریک ہے, فیما اس چیز میں اضیف الیہ کہ جس کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے, اضیف الیہ ہذہ الکلمہ جس کی طرف اس کلمے کی اضافت کی گئی ہے. مثلا مثال کے طور پر اذا ابصرت شیئا من بعید کہ جب دور سے تم کسی چیز کو دیکھ لے, وتیقنت تجھے یقین ہو انہ حیوان کہ وہ حیوان ہے, لیکن ترددت فی انہ هل هو انسان او فرس او غیرهما, لیکن تمہیں اس بات میں تردد اور شک ہو کہ آیا وہ حیوان انسان ہے یا فرس ہے یا اس کے علاوہ ہے. تقول تو کہتا ہے ایو حیوان ھذا فیجاب, تو جواب دیا جاتا ہے بما اس چیز سے یخصصہ جو اس کے ساتھ خاص, جو اس کو خاص کر دیتی ہے, ویمیزہ عن مشارکاتہ فی الحیوانیت اور جو اس کو جدا کر دیتی ہو اس کو مشارکات سے, حیوانیت میں شریک افراد سے. اذا عرفت ھذا, پر جب تم نے یہ جان لیا, فنقول تو ہم کہتے ہیں
اذا قلنا جب ہم کہیں الانسان ای شیء هو فی ذاتہ کان المطلوب ذاتیا من ذاتیات الانسان، تو پھر اس سوال کرنے سے مطلوب وہ انسان کے ذاتیات میں سے ایک ذاتی مطلوب ہوتی ہے، ایسی ذاتی یمیزہ کہ جو اس کو جدا کر دیتی ہو عما ان سے یشارکہ فی الشیعیت کہ جو شیعیت میں اس کے ساتھ شریک ہے، فیصح ان یجاب تو صحیح ہے کہ جواب دے دیا جائے بانہ حیوان ناطق کہ وہ حیوان ناطق ہے، کما یصح جیسے کہ صحیح ہے ان یجاب کہ جواب دیا جائے بانہ ناطق کہ وہ ناطق ہے، فیلزم تو لازم آئے گا صحت وقوع الحد حد تام کا کہ واقع ہونے کا کہ صحیح کا صحیح ہونا لازم آئے گا فی جواب ای شیء هو فی ذاتہ ای شیء هو فی ذاتہ کے جواب میں حد تام کے واقع ہونے کا صحیح ہونا لازم آئے گا، وایضاً اور یہ بھی یلزم لازم آئے گا اللہ یکون تعریف الفصل مانعا فصل کی تعریف کا معنی نہ ہونا بھی لازم آئے گا، کیوں؟ لصدقہ علی الحد حد تام پر صادق آنے کی وجہ سے، وہذا مما استشکلہ الامام الرازی فی هذا المقام اور یہ ان اعتراضات میں سے ہے کہ استشکلہ جس کو امام رازی رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کیا ہے، اشکال کیا ہے اس مقام میں، وأجاب صاحب المحاکمات صاحب محاکمات نے اس کا جواب دیا بأن معنی ایو کا معنی یہ وإن كان بحسب اللغت اگرچہ لغت کے اعتبار سے طلب الممیز مطلقاً ممیز کو طلب کرنا ہے لغت کے اعتبار سے، لیکن ارباب المعقول اصطلحوا لیکن مناطقہ نے اصطلاح بنائی ہے علی اس بات پر انہ یطلب به ممیز کہ اس ایو کے ذریعے سے طلب کیا جائے گا ایسے ممیز کو لا یکون مقولا فی جواب ما ہوا کہ جو ما ہوا کے جواب میں محمول نہ ہو، مقولاً اے محمولاً جو ما ہوا کے جواب میں محمول نہ ہو، وبہذا یخرج الحد والجنس ایضا اس جواب سے حد تام اور جنس نکل جائیں گے فصل کی تعریف سے۔ نظر آ رہا ہے بھائی؟ نظر آ رہا ہے؟ کمال کی بات ہے بھائی، آنکھیں بند اور نظر آ جائے یہ ہے کمال، آنکھیں کھلی اور نظر آ جائے یہ تو ہر ایک کو نظر آتا ہے، کمال یہ کہ آنکھیں بند اور نظر آ جائے، ایسی قوم ہے دیکھو۔ وللمحقق الطوسی اور علامہ محقق طوسی ہاں ہونا انہوں نے یہاں پر ان کے لیے علامہ محقق طوسی کی ہاں ہونا یہاں پر مسلک آخر ایک دوسرا مسلک ہے، یعنی دوسرا جواب ہے، ادق و اتقن جو زیادہ باریک ہے اور زیادہ پکا ہے، محکم ہے، مضبوط جواب ہے، وہ ہوا اور وہ یہ کہ انا لا نسأل عن الفصل ہم فصل کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے الا بعد ان نعلم مگر اس بات کے جان لینے کے بعد ان للشیء جنسا کہ اس کسی شے کے لیے جنس بھی ہوتا ہے، بناء علی ان ما لا جنس له لا فصل له اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ جس کا جنس نہ ہو اس کی فصل بھی نہیں ہوتی، وَإِذَا عَلِمْنَا الشَّيْءَ بِالْجِنْسِ اور جب ہم جب کسی شے کو جان لیں جنس سے فَنَطْلُبُ تو پھر ہم طلب کرتے ہیں ما اس چیز کو یمیزہ عن مشارکاتہ کہ جو اس کو جدا کر دیتی ہو اس کے مشارکات سے، فی ذالک الجنس اس جنس میں، فنقول تو ہم کہتے ہیں الانسان ای شیء هو فی ذاتہ فتعین الجواب بالناطق لا غیر تو پھر جواب متعین ہے ناطق ہی سے متعین ہے اس کے علاوہ سے نہیں، لا غیر یا لا غیرو یا لا غیرن تینوں اعراب جاری ہو سکتے ہیں۔ فکلمۃ الشیء تو یہ جو شے کا کلمہ ہے فی تعریف میں کنایتن یہ کنایہ ہے عن الجنس یہ اس جنس سے کنایہ ہے، المعلوم جو جنس معلوم ہے، الذی یطلب کہ جس کو طلب کیا جاتا ہے، ما یمیز الشیء کہ جو چیز کو جدا کر دیتا ہو، عن مشارکاتہ فی ذالک الجنس اس جنس میں شریک مشارکات سے شے کو جدا کر دیتی ہو، وحینئذ اور اس وقت یندفع الاشکال بحذافیرہ یہ اشکال دور ہو جاتا ہے تمام تر تفاصیل کے ساتھ، سر ہی سے دور ہو جاتا ہے، بحذافیرہ اے بأثرہ
و تمام ہی، وہ اعتراض مکمل طور پر دور ہو جاتا ہے۔